بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اول در بیان وضو و این مشتمل است بر چہار فصل۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ کی پہلے توحید بیان فرمائی، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت اور صحابہ اکرام کا اور حضور کے پیاروں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی کتاب کا تعارف کروایا ہے آپ کو، اور اپنی طرف سے معذرت بھی پیش کی ہے۔ کتاب کا تعارف یہ بتایا ہے کہ اس میں وضو، غسل، تیمم، نماز اور روزہ، ان 5 چیزوں کے مختصر مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اپنا نام بھی بتایا، شرف الدین، یہ بھی بتایا کہ تعلق ان کا بخارا سے ہے اور خراسان میں علوم حاصل کیے ہیں۔ اپنی کتاب کے متعلق یہ بھی بتایا کہ یہ موجز و دل پذیر ہے، یعنی مختصر اور دل کو پسند آنے والی ہے۔ اب وہ باقاعدہ طور پر ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد کتاب میں جو شرعی مسائل انہوں نے بیان کرنے تھے نا، تو آج کے سبق سے وہ شرعی مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ شرعی مسائل کو علمی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ فقہ۔ کیا کہتے ہیں؟ فقہ، الفقہ۔ باب اول، پہلا باب، در بیان وضو، وضو کے بیان، 5 چیزوں میں سے یعنی پہلی چیز کو وہ شروع کریں، وضو کو۔ و این مشتمل است، این کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ یا اس، اور یہ مشتمل است، مشتمل ہے۔ مشتمل اسے کہتے ہیں جو کسی اور کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو، یعنی یہ باب جو ہے وہ لیے ہوئے ہے کن کو؟ بر 4 فصل، 4 فصلوں۔ اس باب کے اندر 4 فصلیں۔ کسی کتاب کا کے جو بڑے حصے ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں باب۔ بابوں کے اندر پھر جو چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں فصل۔ فصل کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ ایک طرح کے مسائل کو الگ کر دیا، وہ ایک فصل بن گئی۔ دوسری طرح کے مسائل کو الگ کیا، وہ دوسری فصل ہو گئی، پھر تیسری فصل، چوتھی فصل۔ بڑے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ باب۔ اس کی جمع ہے ابواب، اور جو اس سے چھوٹے ہوتے ہیں اس کو فصل کہتے ہیں۔ فصل کی جمع آتی ہے فصول۔ فصل کی جمع کیا ہے؟ فصول۔ پہلا باب وضو کے بیان میں، اور یہ 4 فصلوں پر مشتمل ہے، یعنی اس کے اندر 4 فصلیں ہیں۔ بر کون سا حرف ہے؟ کون سے حروف جارہ؟ چہار کیا ہے؟ کیا ہے؟ عدد ہے، عدد ہے۔ عدد کے بعد آگے کیا آتا ہے؟ معدود، اور عدد معدود مل کر کیا بنتے ہیں؟ مرکب عددی۔ کیا بنتے ہیں؟ عددی۔ 4 فصل یہ کیا ہوا؟ مرکب عددی ہوا۔ اور باب اول کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی ہے۔ باب اول کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے۔ فصل اول در فرائض وضو، پہلی فصل وضو کے فرضوں کے بیان میں۔ فرائض جو ہے نا، یہ فریضہ کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ فریضہ۔ فریضہ سے مراد ہے فرض۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز کہ جس کا ضروری ہونا قطعی دلیل سے ثابت ہو۔ وہ چیز جس کا ضروری ہونا، جس کا لازم ہونا قطعی دلیل سے ثابت ہو۔ قطعی کا معنی ہوتا ہے پکی دلیل۔ پکی دلیل جس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہ ہو، اس دلیل سے جس چیز کا لازم ہونا، ضروری ہونا ثابت ہو جائے تو وہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ فرض۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ فعل ہے جس کا لزوم دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ لزوم کا معنی ہے ضروری ہونا، لازم ہونا۔ سمجھ آئی ہے؟ نماز کا لازم ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم دلیل قطعی ہے نا، تو یہ نماز کیا ہوگی؟ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ کا لازم ہونا قرآن کریم کی دلیل قطعی سے ثابت ہے، تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔
تو یہ فرض کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، یہ یاد ہونی چاہیے اچھی طرح۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جس کا لازم ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو، جس کا لازم ہونا قطعی سے ثابت ہو۔ تو یہ چار چیزیں وضو کے اندر ایسی ہیں کہ جن کا جو فرض ہیں، یعنی جن کا لازم ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ پہلی فصل وضو کے فرضوں کے بیان میں۔ پہلے باب میں کتنی فصلیں ہیں؟ چار۔ تو پہلی فصل میں وضو کے فرائض بیان کریں گے، دوسری میں وضو کی سنتیں بیان کریں گے، تیسری میں وضو کے مستحبات بیان کریں گے، اور چوتھی میں وضو کے مکروہات بیان۔ اس طرح پہلا چیپٹر، پہلا باب ہمارا مکمل ہوگا۔ در صباح و رواح و لیل و نہار، در وضو نیست جز فریضہ چہار، در صباح و رواح و لیل و نہار، در وضو نیست جز فریضہ چہار۔ صباح کا معنی صبح، رواح کا معنی شام، لیل کا معنی رات، نہار کا معنی دن۔ در وضو کا معنی وضو میں، اس کو ادھر باہر چھوڑا ہو کہیں۔ در صباح و رواح، صبح اور شام میں۔ لیل و نہار کا معنی رات اور دن میں، لیل کا معنی رات اور نہار کا معنی دن۔ در وضو کا معنی وضو میں۔ در کون سا حرف ہے؟ حرف جر ہے۔ در وضو کا معنی کیا ہوگا؟ نیست کا معنی کیا ہے؟ نہیں ہے۔ گردان کیسے ہوگی اس کی؟ جز کا معنی ہوتا ہے سوائے۔ یاد رکھو کہ جز عربی کا بھی لفظ ہے، جز ان، جز ان، اس کا معنی ہوتا ہے حصہ، ٹکڑا۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ فارسی کا جز ہے۔ جز کا معنی ہوتا ہے سوائے۔ فریضہ چہار کا معنی چار فرض۔ جز فریضہ چہار کا معنی ہوگا سوائے چار فرضوں کی، سوائے چار فرضوں کی۔ صبح اور شام میں، رات اور دن میں، وضو کے اندر چار فرضوں کے سوا کچھ فرض نہیں۔ یعنی مقصد شعر کا یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ صبح وضو کرو یا شام کو کرو، دن کو کرو یا رات کو کرو، وضو میں چار چیزوں کے سوا کوئی چیز فرض نہیں۔ وضو کے فرض کتنے ہیں؟ وضو کے فرض کتنے ہیں؟ یہ صرف ترجمہ نہیں یاد کرنا، مسئلے بھی یاد کرنے ہیں۔ اصل مقصود تو یہ ہے کہ یہ مسائل ہمیں پتہ ہوں، یاد ہوں زبانی۔ شستن رو و دست و مسح سرست، شستن رو و دست و مسح سرست، شستن پا نیز معتبر است۔ ذرا توجہ سے بیٹھو نا، توجہ سے سنو کہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں، ویسے پڑھو۔ شستن رو و دست و مسح سرست، شستن پا نیز معتبر است۔ شستن مانا مضارع شوید، رو مانا شستن رو کا مانا کیا ہوگا؟ چہرے کا دھونا۔ کون سا مرکب ہے یہ؟ اضافی۔ دست کسے کہتے ہیں؟ مسح سر کا معنی ہے سر کا مسح، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ است کا معنی گردان کیسے ہوگی است کی؟ رو و دست، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب عطفی ہے۔ واو کون سا حرف ہے؟ حرف عطف۔ کون سے ہیں حروف عطف کون سے ہیں؟ پس سپس بعد نیز ہم۔ پھر کہو رو و دست کا معنی کیا ہوگا؟ منہ اور بازو۔ دست کا ویسے معنی ہاتھ ہوتا ہے، بازو بھی ہوتا ہے، یہاں اس کا معنی ہے بازو، یہاں تک یعنی کونی سمیت۔ شستن پا کا معنی کیا ہے؟ پاؤں کا دھونا۔ نیز
بھی، نیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معتبر است، معتبر ہے، اچھا نہیں، معتبر ہے، معتبر ہے کا معنی ضروری ہے، معتبر یہاں ضروری کے معنی میں۔ چہرے اور بازوؤں کا دھونا اور سر کا مسح فرض ہے، پاؤں کا دھونا بھی ضروری ہے۔ دیکھو ایک ہی شعر میں چاروں فرض انہوں نے بیان کر دی، ایک ہی شعر میں چاروں فرض وضو کے بیان کر بھی دیے ہیں، کتنا آسان کر دیا ہے معاملہ۔ ربع سر مسح فرض باید دید، ربع سر مسح فرض باید دید، لازمش ہمچو قرض باید دید، لازمش ہمچو قرض باید دید۔ ربع کا معنی ہوتا ہے چوتھائی حصہ، چوتھائی سمجھتے ہو؟ یعنی کسی چیز کا ٹوٹل ہو تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں نا، تو ان چاروں میں سے ہر ایک جو ہوگا وہ اس کا چوتھائی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے سامنے پھٹی پڑی ہوئی ہے نا، اس کو ہم یہاں سے یہاں سے یہاں سے حصوں میں تقسیم کر دیں تو ہر ایک جو حصہ ہوگا وہ چوتھائی ہوگا، یہ ایک چوتھائی، یہ دوسری چوتھائی، یہ تیسری، یہ چوتھی، ٹھیک ہے؟ ربع سر کا معنی سر کا چوتھائی حصہ۔ مسح کا معنی ہوتا ہے تر ہاتھ کر کے پھیرنا، کسی جگہ پر تر ہاتھ پھیرنے کو کیا کہتے ہیں؟ مسح۔ فرض باید دید، باید دید کا معنی کریں گے دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ یہ قاعدہ بتا چکا ہوں پہلے کہ باید، شاید اور توان، باید، شاید اور توان، یہ 3 الفاظ جب ماضی کے شروع میں آئیں تو ماضی کا ترجمہ مصدر والا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ باید بائستن سے بنا ہے، شاید شائستن سے بنا ہے، تواں توانستن سے بنا ہے۔ یہ ماضی کے ساتھ آئیں تو کیا ہوتا ہے؟ ماضی کا ترجمہ مصدر والا، تو دید کا ترجمہ یہاں دیدن والا کریں گے، باید دید کا ترجمہ کریں گے دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ لازم کا معنی ضروری، شین کا معنی اسے، شین کی گردان کیسے ہوگی؟ تا تان، پھر کریں، یہ ضمیریں ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ضمیریں۔ شین کا معنی ہوتا ہے اس کا یا اس کی یا اسے، یہاں ترجمہ کریں گے اسے۔ ہمچو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترا، ہمچو یا چو کا معنی ہوتا ہے ترا۔ قرض آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ باید دید کا معنی دیکھنا چاہیے، یہاں دیکھنے سے آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے بلکہ سمجھنا مراد ہے، سمجھ آئیے نا؟ دیدن کا معنی کبھی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، کبھی دماغ اور دل سے سوچنا خیال کرنا، یہاں وہ معنی مراد ہے۔ سر کے چوتھائی حصے کا مسح فرض سمجھنا چاہیے، اسے قرضے کی طرح لازم سمجھنا چاہیے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ پورے سر کا مسح ضروری نہیں بلکہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح ضروری ہے، فرض ہے۔ چوتھائی حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 4 انگل، 4 انگل جتنا جو حصہ ہے نا اس کا مسح کرنا فرض ہے، سمجھ آئی؟ وضو کا پہلا فرض کیا ہوا؟ چہرہ دھونا۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھویا جاتا ہے؟ جہاں بال اگنے شروع ہوتے ہیں ماتھے کے اوپر، وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک یہ لمبائی ہے، اور ایک کان کی یہ جو لو ہے دوسرے تک لو تک یہ چوڑائی ہے، اس کو دھونا ضروری۔ دوسرا کونیوں سمیت دونوں بازوؤں کو دھونا ضروری، ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا ضروری، اور سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا ضروری۔ اور دھونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جگہ پر کوئی بھی جگہ خالی اور خشک نہ رہے اور پانی کے قطرے نیچے ٹپکنے لگ جائیں، یہ دھونے کا مطلب ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کس آیت میں بیان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اس آیت میں سارے یہ چاروں مسئلے جو ہیں نا، چاروں وضو کے جو فرض ہیں یہ بیان ہو چکے ہیں۔